نمایاں اور بہت طاقتور اسٹرانگ کمزوریوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان غلطی سے اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگ جاتا ہے۔ انسان کی تکمیل کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ ان میں ایک طور اس کی شخصیت کی تکمیل کے پورے سفر میں ہوتا ہے ٹیکنیکل یا ٹریڈیشنل، جس میں انسان ایک مخصوص نصاب پڑھتا ہے۔ فالٹ اس جگہ ہوتی ہے کہ وہ اس فیز کو سمجھتا ہے کہ یہی سفیشینٹ تھا اور میری تکمیل کے لیے جو میں نے کر لیا۔ تو وہ انسان نے وہ جو بیسک ریکوائرمنٹ کسی حد تک پوری کی، اور اس میں جو کچھ پڑھا، جو کچھ سیکھا، جو کچھ سمجھا، وہ لے کے فیلڈ میں آ گیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے لرننگ کی، پڑھنے کی، چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہی یہ خیال آتا ہے بیٹے، وہ ریئلائز کرے یا نہ کرے، مگر یہ اس کی زندگی کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ اس کی اس مسٹیک کو ایک اور چیز سپورٹ کرتی ہے، جس سے یہ غلطی اور پختہ ہو جاتی، یعنی غلط فہمی اس کی پختہ ہو جاتی۔ وہ یہ کہ جن لوگوں کو ٹیچنگ جاب مل جاتا ہے، لیڈنگ جاب مل جاتا ہے، خاص طور پہ ریلیجیسلی، لوگ ان سے سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ پہلے ماحول تھا کہ وہ کسی سے لرن کرتا تھا، اب نیا جس ماحول میں پھنس گیا وہ لوگ اس سے لرن کرتے ہیں۔ جب اس سے لرن کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو اس کے اوپر ضرب پڑتی ہے کہ وہ خود لرنر نہیں رہتا۔ خود لرنر یعنی وہ متعلم نہیں رہتا، وہ سمجھتا میں معلم ہوں۔ آہستہ آہستہ وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں، میں رہنمائی دینے کے منصب پر فائز ہو گیا۔ جن لوگوں کے پاس بیٹے دینی، مذہبی اور روحانی اور دینی تعلیمی اس طرح کی ذمہ داریاں ملتی ہیں، ان کے ساتھ یہ فتنہ بہت شدت کے ساتھ ان پر وارد ہوتا ہے۔ باقی لوگوں کے لیے تو نہیں، کہ باقی لوگ جو جاب کرتے ہیں ان کے جاب کا تعلق ان کے نفس کے بگاڑنے اور سنوارنے سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب آپ فرق سمجھیں، آپ ہی کی طرح میڈیکل پروفیشن سے پڑھ کے ایک آدمی ڈاکٹر بن گیا۔ نظام اس طرح کا ہے کہ چونکہ وہ ڈاکٹر بننے کے بعد کسی فرم کے جاب پر ہے، گورنمنٹ کے جاب پر ہے، وہ گورنمنٹ، وہ جرم، وہ ہاسپٹل، وہ فرم اس کو کبھی اس زعم میں مبتلا نہیں ہونے دیتی۔ وہ ہر سال، ہر دوسرے سال اس کو فردر سرٹیفیکیشن کرنی پڑتی۔ پوری دنیا میں کوئی پرماننٹ جاب نہیں دیتا سوائے دین کے فیلڈ کے۔ اللہ کا دین اتنا سخی ہے، اس میں کوئی بندہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی نہ مارے تو اللہ کا دین اسے اپنے جاب سے فارغ نہیں کرتا۔ چونکہ سیکیورٹی ہے، انلیس کہ کوئی بندہ ریئلائز کرے یا نہ کرے، خود زیادتی اپنے کے ساتھ کر بیٹھے۔ اب تحریک منہاج القرآن کی تاریخ میں 2-3 مواقع آئے، لوگ نکلے، کل 3 مواقع آئیں اور ایک دو بندے نکلے ہوں، اور اس کا اسطوری تحریک کی صحت پہ کبھی بھی اثر نہ پڑا ہو۔ اتنی سیف اور سیکیور لائف کسی تحریک کی میرے مطالعہ میں نہیں گزری۔ یہ اللہ کی حفاظت ہے۔ صبر، شکر، قناعت اور استقامت کے ساتھ رہے تو اللہ کا دین کسی کو نہیں نکالتا۔ دنیا کا کوئی لے لیں، ہر چیز میں وقفے سے ان کو لرننگ کرنی پڑتی ہے۔ جب دور بدلتا ہے تو جو کمیونیکیشن سکلز ہیں ان کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے۔ تحمل سے بات کریں، جتنا تحمل سے بات کریں گے، آج جس سینچری میں آپ جا رہے ہیں اتنی بات کو اپریشیٹ کیا جائے گا، سمجھا جائے گا، اور آپ کا بینیفٹ یہ ہے کہ اتنا آپ کنٹرول لوز نہیں کریں گے۔ آقا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب زدنی علم۔ تو آقا علیہ السلام نے اگر اکتفا نہیں فرمایا اس علم پر جو اللہ پاک نے آپ کو کل کون و مکان کا عطا کر دیا، اس علم پر اکتفا کرنا اللہ نے نہیں سکھایا کہ اس پر اکتفا نہ کرو، مجھ سے علم کے اضافے کی درخواست کرتے رہو تاکہ اور علم بھیجوں۔ تو بیٹے سب سے پہلی بات ہے کہ اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں، ہر روز سٹڈی کریں، اس سے آپ کی اپنی قیادت بنے گی۔